تو وہ اللہ کے نبی پر غریب لوگ پہلے ایمان لے آئے۔ تو ایک دن یہ سارے بڑے سردار اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن اور دوسرے سرداروں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یہ مکے کی بات، کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ غریبوں کو اٹھا دو، جب ہم بیٹھیں تو غریب کوئی نہ ہو۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے وفادار ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا بھی دیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن لیں شاید ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہمیں لکھ کر دو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ آپ نے فرمایا، لکھوا دیتا ہوں۔ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ لکھتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ تو ان کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور یہ آیات اتنی جو رات میں نے تراویح میں سنی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین، لا الہ الا اللہ۔ جبریل آ گیا، میرے محبوب، یہ جو میرے غریب بندے ہیں نا، جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ اپنے حبیب پہ یہ آیت اتار رہا ہے، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، آپ انہیں نہیں یہاں سے دور کر سکتے، نہ آپ نے ان کا حساب لینا ہے نہ انہوں نے آپ کا حساب لینا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بڑا ظلم ہوگا، اگر آپ نے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسکین اور غریب بندوں سے، امیروں سے زیادہ پیار ہے۔ آپ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن رحمان جنتی، سعید بن زید جنتی، جس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تو سب سے آخر میں میرے پاس پہنچے گا تو اتنا لیٹ آئے گا کہ مجھے ڈر لگ جائے گا کہ کہیں تیرے لیے کوئی اور فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ، کیوں، میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں رو کے رکھا۔ اور ہیں وہ ٹاپ 10 صحابہ میں، 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے زیادہ پیار کیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن کے مال کا جب ان کا انتقال ہوا تو صرف سونے کی جو ڈلیاں تھیں وہ 28 ٹن تھیں، 28 ٹن۔ کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتا ہے، میں نے درمیان والا عدد بتا دیا۔ اللہ نے اس قدر ان کے اوپر فتوحات بھیجی تھیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ وہ مال غنیمت جو ایران کے خزانے فتح ہوئے، اور روم کے، اور مصر کے، اور کہاں کہاں کے خزانے مدینہ منورہ میں آئے،
تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بہت غنی کر دیا، بہت مالدار کر دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ میرے بندے ہیں، مجھے صبح شام یاد کرتے ہیں۔ وَأَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ٹوٹے دلوں کے میں قریب ہوتا ہوں۔ اور غریب سے زیادہ کس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے؟ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے اور بیسیوں پوری نہیں ہوتی، کبھی ایک وقت پکتی ہے اگلے وقت نہیں پکتی۔ اور چونکہ سود پہ کاروبار ہے اور قرضے پہ کاروبار ہے، قرضہ یعنی ادھار لیتے ہیں ادھار بیچتے ہیں، تو قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں، سود کی وجہ سے مال چند ہاتھوں میں ہے، تو غربت تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ غریب آدمی جو نیک بھی ہو، ایسا تو نہیں کہ کتنے غریب ہیں جو بہت ہی غلط زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، جو نیک ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے۔ تو خیر، اب جب ان صحابہ کو اٹھایا گیا، یہ اٹھایا نہیں گیا، یہ بات چلی کہ ان کو اٹھا دیا جائے گا، ان کو اٹھا دیا جائے گا، تو بات مجلسوں میں ہونے لگی، تو ان سب کے دل پر اس کا بوجھ آیا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری، سبحان اللہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ شریعت کا قاعدہ ہے، اگر چند لوگ بیٹھے ہوں اور اوپر سے کوئی آئے تو یہ جو باہر سے آیا ہے اس کے ذمہ ہے ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں، اس کے ذمہ کیا ہے شریعت نے کہ وہ آ کے سلام کرے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دیں، وہ سلام کرنے کے، ان کو سلام نہ کرنے کی اجازت ہے کہ یہ سلام نہ کریں، تو انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی۔ آنے والا اگر سلام نہیں کرتا تو اس نے خلاف سنت کیا ہے، آنے والا آ کے سلام کرے۔ لیکن یہ عجیب آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میرے محبوب، یہ خاص طور پر میرے بندے جن کے بارے میں اس طرح ہوا، جب آپ تشریف فرما ہوں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، تو جب یہ لوگ آئیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو سلام میں پہل کرنی ہے، چاہے آپ بیٹھے بھی ہوں آپ نے سلام کرنا ہے۔ تو کیا مقام ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب یہ غریب بندے آئیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ تو جب یہ حضرات تشریف لاتے تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں سلام میں پہل کروں۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا اور ان کو عطا فرمایا۔ تو غریبوں پہ ترس کھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ وسعت رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، بچے کام کرتے ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کئی خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ خاص طور پر مستورات سے یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، درگزر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دن مجھے ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹا،
10 برس میں ایک دن میں۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے مثال ہیں۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی مالک غلام کی پٹائی نہیں کر سکتا، اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اسے یا آزاد کر دے یا آگے بیچ دے، لیکن مارنا منع ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارا ماحول ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، بےزتی بھی ہوتی ہے، شدید بےزتی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی۔ ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، تو اس کے ڈرائیور، اس کے چوکیدار اور اس نے باورچی نے، تینوں نے مل کر ایک رات سارے خاندان کو ذبح کر دیا، ان کے بچے بھی، ان کی بیوی بھی اور اس کو بھی۔ وہ پکڑے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تم نے یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ کہا جی یہ ہمارے ساتھ سارے، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، تو ہم نے، اگرچہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، یہ قتل تو قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت لائے گا، لیکن رد عمل بتا رہا ہوں، رد عمل۔ ایسے ہی ہمارے بہاولپور میں ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، اس کے ڈرائیور نے اس کو فائر مار دیا۔ تو جب اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا میں نے کتا مارا ہے، انسان نہیں مارا۔ تو اس طرح کے رویے جو یہاں تک پہنچا دیں، اور سارے تو اس طرح نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، الگ بیٹھ کے رو لیتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو آنسو ہیں نا وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ تو میری سب سننے والوں سے گزارش ہے، اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، تنبیہ کریں، لیکن اس طرح کہ وہ اپنی ذلت نہ محسوس کریں، اپنی بےزتی نہ محسوس کریں۔ تنبیہ تو جائز ہے، لیکن ایسی کہ جس میں وہ ذلیل ہو، وہ بے عزت ہو، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، نہ میرے نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم غریبوں پر ترس کھائیں اور ان سے حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر یہ پاکستان کے سارے مالدار زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کوئی غریب بھوکا نہ سوتا۔ اللہ نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے ہیں بہت تھوڑے لوگ۔ تو میری گزارش ہے، زکوٰۃ، صدقہ، ابھی آئے گا صدقہ فطر، آئے گا روزے کا صدقہ آئے گا، کھل کے دیں۔ اللہ کے بندے بندیاں بہت دکھی ہیں ساری دنیا میں، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی برا حال ہے۔ تو جب اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا معاملہ یہیں برابر ہو جائے۔ تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کرنے کے قابل ہے، پر تھوڑے سے وقت میں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کوئی ایک آدھ آیت جو رات کو تراویح میں ہم سنتے ہیں تو سنتے سنتے وہ مجھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے، تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ السلام علیکم۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔
زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ٹوٹے دلوں کے میں قریب ہوتا ہوں۔ تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے زیادہ پیار کیا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو بڑا احسان فرمایا کہ جو اپنے نبی پر کتاب اتاری، یہ کتاب اللہ، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکا ہے، نہ اس میں سے کوئی کچھ نکال سکا ہے، اور نہ کوئی اس میں کچھ ڈال سکا ہے۔ یہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اور مجھ سے علم بھی لے لو، اور اس قرآن کے مثل کچھ بنا کے دکھا دو، تو اللہ فرما رہا ہے کبھی نہیں کر سکیں گے، چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، اور آگے ظہیر ہوتا ہے جو پیچھے کھڑا ہو اور پشت کو جس نے قابو کیا ہو، بھئی شاباش شاباش، تو چاہے سارے ان کو کمروں سے پکڑ کر ان کو کہیں کر کر شاباش، نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ یہ لا مبدل لکلمات ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے اس کلام کو۔ پتہ بھی نہیں چلتا، روزے اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ ایک دم عید آئی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور اس کی تصویر کیا ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی۔ جیسے قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اپنے نبی کی زندگی کی ہر ادا کی حفاظت فرمائی، اور قیامت تک یہ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ رہے گی۔ 1,24,000 نبی آئے، کسی ایک کی زندگی پوری محفوظ نہیں، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں۔ میرے نبی کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہے، ہر جس کو آپ نے چھو بھی لیا نا وہ بھی محفوظ ہے۔
تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ رات کی تراویح میں ایک آیت آئی تھی، تو اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ عرب کے سرداروں میں بہت تکبر تھا، اور فقیر اور غریب لوگ ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ سندھ میں سفر ہوا، اندرون سندھ، وہاں کے وڈیروں کے سامنے ان کے گوٹھ کے غریب لوگ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں بھی یہی حال ہے، ان کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے بڑے زندہ تھے تو کوئی بھی بستی کا آدمی ڈیرے میں آ کر چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، پیڑھی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ زمین پہ بیٹھتا تھا۔ یہ ایک ایسا خناس اندر ہوتا ہے تکبر کا۔ تو وہ اللہ کے نبی پر غریب لوگ پہلے ایمان لے آئے۔ تو ایک دن یہ سارے بڑے سردار اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن اور دوسرے سرداروں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یہ مکے کی بات، کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ غریبوں کو اٹھا دو، جب ہم بیٹھیں تو غریب کوئی نہ ہو۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے وفادار ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا بھی دیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن لیں شاید ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہمیں لکھ کر دو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ آپ نے فرمایا، لکھوا دیتا ہوں۔ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ لکھتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ تو ان کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے، اور یہ آیات اتنی جو رات میں نے تراویح میں سنی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جبریل آ گیا، میرے محبوب، یہ جو میرے غریب بندے ہیں نا، جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ اپنے حبیب پہ یہ آیت اتار رہا ہے، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، آپ انہیں نہیں یہاں سے دور کر سکتے، نہ آپ نے ان کا حساب لینا ہے، نہ انہوں نے آپ کا حساب لینا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بڑا ظلم ہوگا۔ اگر آپ نے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسکین اور غریب بندوں سے، امیروں سے زیادہ پیار ہے۔ آپ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہے۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن رحمان جنتی، سعید بن زید جنتی، جس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تو سب سے آخر میں میرے پاس پہنچے گا،
تو اتنا لیٹ آئے گا کہ مجھے ڈر لگ جائے گا کہ کہیں تیرے لیے کوئی اور فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ کیوں، میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں روکے رکھا۔ اور ہیں وہ ٹاپ 10 صحابہ میں، 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے زیادہ پیار کیا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن کے مال کا جب ان کا انتقال ہوا تو صرف سونے کی جو ڈلیاں تھیں وہ 28 ٹن تھیں، 28 ٹن۔ کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتا ہے، میں نے درمیان والا عدد بتا دیا۔ اللہ نے اس قدر ان کے اوپر فتوحات بھیجی تھیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ وہ مال غنیمت جو ایران کے خزانے فتح ہوئے اور روم کے اور مصر کے اور کہاں کہاں کے خزانے مدینہ منورہ میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بہت غنی کر دیا، بہت مالدار کر دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ میرے بندے ہیں، مجھے صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ وَأَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسْرَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ٹوٹے دلوں کے میں قریب ہوتا ہوں۔ اور غریب سے زیادہ کس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے؟ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے اور 20 پوری نہیں ہوتی، کبھی ایک وقت پکتی ہے اگلے وقت نہیں پکتی۔ اور چونکہ سود پہ کاروبار ہے اور قرضے پہ کاروبار ہے، قرضہ یعنی ادھار لیتے ہیں، ادھار بیچتے ہیں، تو قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں، سود کی وجہ سے مال چند ہاتھوں میں ہے، تو غربت تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ غریب آدمی جو نیک بھی ہو، ایسا تو نہیں کہ کتنے غریب ہیں جو بہت ہی غلط زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، جو نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے۔ تو خیر، اب جب ان صحابہ کو اٹھایا گیا، یہ اٹھایا نہیں گیا، یہ بات چلی کہ ان کو اٹھا دیا جائے گا، ان کو اٹھا دیا جائے گا، تو بات مجلسوں میں ہونے لگی، تو ان سب کے دل پر اس کا بوجھ آیا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری، سبحان اللہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ شریعت کا قاعدہ ہے، اگر چند لوگ بیٹھے ہوں اور اوپر سے کوئی آئے تو یہ جو باہر سے آیا ہے اس کے ذمہ ہے ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اس کے ذمہ کیا ہے شریعت نے کہ وہ آ کے سلام کرے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دیں، وہ سلام کرنے کے، ان کو سلام نہ کرنے کی اجازت ہے کہ یہ سلام نہ کریں، تو انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی۔ آنے والا اگر سلام نہیں کرتا تو اس نے خلاف سنت کیا ہے، آنے والا آ کے سلام کرے۔ لیکن یہ عجیب آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میرے محبوب، یہ خاص طور پر میرے بندے جن کے بارے میں اس طرح ہوا، جب آپ تشریف فرما ہوں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، تو جب یہ لوگ آئیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو سلام میں پہل کرنی ہے، چاہے آپ بیٹھے بھی ہوں، آپ نے سلام کرنا ہے۔ تو کیا مقام ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب یہ غریب بندے آئیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔
تو جب یہ حضرات تشریف لاتے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں سلام میں پہل کروں۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا اور ان کو عطا فرمایا۔ تو غریبوں پہ ترس کھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ وسعت رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، بچے کام کرتے ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کئی خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ خاص طور پر مستورات سے یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، درگزر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دن مجھے ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹا، 10 برس میں ایک دن بھی۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے مثال ہیں۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی مالک غلام کی پٹائی نہیں کر سکتا، اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اسے یا آزاد کر دے یا آگے بیچ دے، لیکن مارنا منع ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارا ماحول ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، بےزتی بھی ہوتی ہے، شدید بےزتی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، تو اس کے ڈرائیور، اس کے چوکیدار اور اس نے باورچی نے، تینوں نے مل کر ایک رات سارے خاندان کو ذبح کر دیا، ان کے بچے بھی، ان کی بیوی بھی اور اس کو بھی۔ وہ پکڑے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تم نے یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ کہا جی ہمارے ساتھ سارے ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، تو ہم نے، اگرچہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، یہ قتل تو قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت لائے گا، لیکن رد عمل بتا رہا ہوں، اور رد عمل۔ ایسے ہی ہمارے بہاولپور میں ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، اس کے ڈرائیور نے اس کو فائر مار دیا، تو جب اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا میں نے کتا مارا ہے، انسان نہیں مارا۔ تو اس طرح کے رویے کہ جو یہاں تک پہنچا دیں، اور سارے تو اس طرح نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، الگ بیٹھ کے رو لیتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو آنسو ہیں نا وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ تو میری سب سننے والوں سے گزارش ہے، اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، تنبیہ کریں، لیکن اس طرح کہ وہ اپنی ذلت نہ محسوس کریں، اپنی بےزتی نہ محسوس کریں۔ تنبیہ تو جائز ہے، لیکن ایسی کہ جس میں وہ ذلیل ہو، وہ بے عزت ہو، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، نہ میرے نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم غریبوں پر ترس کھائیں اور ان سے حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر یہ پاکستان کے سارے مالدار زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کوئی غریب بھوکا نہ سوتا۔ اللہ نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے ہیں ہی بہت تھوڑے لوگ۔ تو میری گزارش ہے، زکوٰۃ، صدقہ، ابھی آئے گا صدقہ فطر، آئے گا روزے کا صدقہ آئے گا، کھل کے دیں۔ اللہ کے بندے بندیاں بہت دکھی ہیں ساری دنیا میں، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی برا حال ہے۔ تو جب اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا معاملہ یہیں برابر ہو جائے۔ تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے،
اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کرنے کے قابل ہے، پر تھوڑے سے وقت میں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کوئی ایک آدھ آیت جو رات کو تراویح میں ہم سنتے ہیں تو سنتے سنتے وہ مجھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے، تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ السلام علیکم۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ٹوٹے دلوں کے میں قریب ہوتا ہوں۔ تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے زیادہ پیار کیا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں، تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو بڑا احسان فرمایا کہ جو اپنے نبی پر کتاب اتاری، یہ کتاب اللہ، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکا ہے، نہ اس میں سے کوئی کچھ نکال سکا ہے، اور نہ کوئی اس میں کچھ ڈال سکا ہے۔ یہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اور مجھ سے علم بھی لے لو، اور اس قرآن کے مثل کچھ بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کبھی نہیں کر سکیں گے، چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں، اور آگے ظہیر ہوتا ہے جو پیچھے کھڑا ہو اور پشت کو جس نے قابو کیا ہو، بے شاباش شاباش، تو چاہے سارے ان کو کمروں سے پکڑ کر ان کو کہیں کر کر شاباش، نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔
اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ یہ لا مبدل لکلمات ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے اس کلام کو۔ پتہ بھی نہیں چلتا، روزے اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ ایک دم عید آئی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور اس کی تصویر کیا ہے؟ وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی۔ جیسے قرآن کے اللہ نے حفاظت فرمائی، اپنے نبی کی زندگی کی ہر ادا کی حفاظت فرمائی، اور قیامت تک یہ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ رہے گی۔ 1,24,000 نبی آئے، کسی ایک کی زندگی پوری محفوظ نہیں، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں۔ میرے نبی کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہے، ہر جس کو آپ نے چھو بھی لیا نا وہ بھی محفوظ ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ رات کی تراویح میں ایک آیت آئی تھی، تو اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ عرب کے سرداروں میں بہت تکبر تھا، اور فقیر اور غریب لوگ ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ سندھ میں سفر ہوا ہے، اندرون سندھ، وہاں کے وڈیروں کے سامنے ان کے گوٹھ کے غریب لوگ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں بھی یہی حال ہے، ان کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے بڑے زندہ تھے تو کوئی بھی بستی کا آدمی ڈیرے میں آ کر چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، پیڑھی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ زمین پہ بیٹھتا تھا۔ یہ ایک ایسا خناس اندر ہوتا ہے تکبر کا۔ تو وہ اللہ کے نبی پر غریب لوگ پہلے ایمان لے آئے۔ تو ایک دن یہ سارے بڑے سردار اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن اور دوسرے سرداروں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یہ مکے کی بات، کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ غریبوں کو اٹھا دو، جب ہم بیٹھیں تو غریب کوئی نہ ہو۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے وفادار ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا بھی دیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن لیں شاید ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہمیں لکھ کر دو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ آپ نے فرمایا، لکھوا دیتا ہوں۔ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ لکھتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ تو ان کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے، اور یہ آیات اتنی جو رات میں نے تراویح میں سنی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جبریل آ گیا، میرے محبوب، یہ جو میرے غریب بندے ہیں نا، جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اللہ اپنے حبیب
کہ یہ آیت اتار رہا ہے، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، آپ انہیں نہیں یہاں سے دور کر سکتے، نہ آپ نے ان کا حساب لینا ہے نہ انہوں نے آپ کا حساب لینا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بڑا ظلم ہوگا، اگر آپ نے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسکین اور غریب بندوں سے، امیروں سے زیادہ پیار ہے۔ آپ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہے، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن رحمان جنتی، سعید بن زید جنتی، جس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تو سب سے آخر میں میرے پاس پہنچے گا، تو اتنا لیٹ آئے گا کہ مجھے ڈر لگ جائے گا کہ کہیں تیرے لیے کوئی اور فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ کیوں، میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں روکے رکھا۔ اور ہیں وہ ٹاپ 10 صحابہ میں، 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے زیادہ پیار کیا ہے۔